اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ رمضان کا مہینہ ہے. بھی لگتا ہے کہ کل شروع ہوا تھا. بڑی تیزی سے یہ دن گزر رہے ہیں. دوسرا عشرہ بھی اب ختم ہونے والا ہے 2-3 دن تک، اور پھر آخری عشرہ شروع ہو جائے گا. ایک روایت میں حدیث میں رمضان کی اہمیت یوں بیان ہوئی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا شہر اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار. یعنی وہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا ابتدائی عشرہ رحمت ہے اور درمیانی عشرہ مغفرت کا موجب ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے نجات دلانے والا ہے. اس حدیث کی مختلف روایات ہیں، کچھ ذرا تفصیل کے ساتھ ہیں، کچھ مختصر، لیکن یہ بات جو تینوں عشروں کی اہمیت بیان کی گئی ہے وہ ہر ایک میں مشترک ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس وقت دوسرے عشرے سے ہم گزر رہے ہیں، جس کے ابھی 2-3 دن باقی ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ تیسرا عشرہ شروع ہوگا، جس کے متعلق اس روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ آگ سے نجات کا عشرہ ہے. تو اس وقت میں یہ جو موجودہ عشرہ ہے مغفرت کا، اس کے بارے میں اور پھر آخری عشرے کے بارے میں کچھ بیان کروں گا. مغفرت، توبہ اور آگ سے نجات کے بارے میں مختلف حوالوں سے ہمیں جو توجہ دلائی گئی ہے وہ بیان کرتا ہوں. استغفار کا حکم ایک ایسا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بھی مومنوں کو دیا اور انبیاء کے ذریعے سے بھی کہلوایا، اور مومنین کو استغفار کی طرف توجہ دلائی. کہا انبیاء کو کہا کہ مومنوں کو استغفار کی طرف توجہ دلاؤ، اور جب اللہ تعالیٰ مومنوں کو واستغفر اللہ یعنی اللہ سے بخشش مانگو کا حکم دیتا ہے، تو ساتھ ہی یہ بھی فرماتا ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. بس جب اللہ تعالیٰ یہ اعلان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کرواتا ہے کہ مومنوں کو بتا دو کہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، اور خود بھی اس بارے میں یہی کہہ رہا ہے کہ بخشش میرے سے مانگو میں بخشوں گا، بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ پھر بخشتا بھی ہے.
یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے بخشش مانگتے ہوئے اس کے آگے جھکیں اور بخشے نہ جائیں۔ اصل میں تو یہ رحمت، بخشش اور آگ سے نجات ایک ہی انجام کی کڑیاں ہیں، اور وہ ہے شیطان سے دوری اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی روزے رکھنے کی بھی توفیق ملتی ہے ایک انسان کو، عبادت کی بھی توفیق ملتی ہے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے جائز کام چھوڑنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام پچھلی کوتاہیاں، غلطیاں اور گناہ معاف فرماتے ہوئے ایسے انسان کو پھر اپنی مغفرت کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے۔ یہ مغفرت بھی خدا تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہے۔ مغفرت کے بعد خدا تعالیٰ کی رحمت ختم نہیں ہوتی، بلکہ مغفرت اور توبہ کا تسلسل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے جاری رہتا ہے، اور جب یہ تسلسل جاری رہتا ہے تو ایک انسان جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کا ہونے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس سے ایسے افعال سرزد ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو جذب کرنے والے ہیں، ایسے اعمال صالحہ وہ بجا لاتا ہے جن کے بجا لانے کا خدا تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور نتیجتاً پھر آگ سے نجات پاتا ہے۔ جب تسلسل کے ساتھ استغفار اور گناہوں سے بچنے کی کوشش ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس استغفار کی وجہ سے ایک مومن نظارہ کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتوں سے فیض پا رہا ہو، تو پھر وہ نجات پا گیا۔ پھر اس کو آگ کس طرح چھو سکتی ہے؟ بس یہ رمضان کے 3 عشرے جو بیان ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اور اعمال سے مشروط ہیں۔ صرف رمضان کا مہینہ یا سحری اور افطاری کے درمیان کھانا نہ کھانا اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور آگ سے نجات کا حقدار نہیں ایک انسان کو بنا دیتا۔ بس جب خدا تعالیٰ اپنے بندے کو ان باتوں کے حاصل کروانے کے لیے رمضان کے مہینے میں ایک خاص ماحول پیدا فرماتا ہے، شیطان کو جکڑ دیتا ہے اور دعائیں سننے کے لیے اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، پھر ان کے حصول کی بندوں کو اس حالت میں پھر زیادہ سے زیادہ کوشش بھی کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں جو خدا نے یہ فرمایا کہ اے بندو مجھ سے نا امید مت ہو، میں رحیم و کریم اور ستار و غفار ہوں، اور سب سے زیادہ تم پر رحم کرنے والا ہوں، اور اس طرح کوئی بھی تم پر رحم نہیں کرے گا جو میں کرتا ہوں۔ اپنے باپوں سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرو کہ در حقیقت میں محبت میں ان سے زیادہ ہوں۔ اگر تم میری طرف آؤ گے تو میں سارے گناہ بخش دوں گا، اور اگر تم توبہ کرو تو میں قبول کروں گا، اور اگر تم میری طرف آہستہ قدم سے بھی آؤ تو میں دوڑ کر آؤں گا۔ جو شخص مجھے ڈھونڈے گا وہ مجھے پائے گا، اور جو شخص میری طرف رجوع کرے گا وہ میرے دروازے کو کھلا پائے گا۔ میں توبہ کرنے والے کے گناہ بخشتا ہوں، خواہ پہاڑوں سے زیادہ گناہ ہوں۔ میرا رحم تم پر بہت زیادہ ہے اور غضب کم ہے، کیونکہ تم میری مخلوق ہو۔ میں نے تمہیں پیدا کیا
اس لیے میرا رحم تم سب پر محیط ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جو اتنا رحم کرنے والا ہے عام حالات میں بھی، تو رمضان میں اس کی رحمت تو پھر کس طرح برس رہی ہوگی، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ بس خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ جنہوں نے رمضان کے ان گزرے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے فائدہ اٹھایا۔ ابھی بھی وقت ہے ان دنوں سے فیض پانے کا۔ جب انسان عاجز ہو کر اس کی طرف جھکتا ہے تو جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح کوئی بھی تم پر رحم نہیں کرتا جس طرح میں کرتا ہوں۔ جو شخص مجھے ڈھونڈے گا وہ مجھے پائے گا۔ بس اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے، مغفرت کے حصول کے لیے اسے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ بھی اعلان کر رہا ہے کہ جو تلاش میں آئے گا ان دنوں میں، خاص طور پر عام حالات میں بھی لیکن ان دنوں میں خاص طور پر، وہ میرا دروازہ کھلا ہوا پائے گا۔ میں چھپا ہوا نہیں، سامنے ہوں اور دروازہ بھی کھلا ہے۔ قرآن کریم میں جب رمضان کے روزوں کی طرف تاکید کی گئی تو اس میں اگر آیات میں انی قریب کا بھی استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ قریب ہے اور دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرماتا ہے آؤ اور میری مغفرت کی پناہ میں آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا تو مخلوق کے لیے عام حالات میں بھی غضب بہت کم ہے اور رحم زیادہ ہے۔ ان دنوں میں تو اور بھی بڑھ کر رحمت کے دروازے کھولتا ہوں اور مغفرت میں ڈھانپ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لا وجد اللہ تواب الرحیمہ کہ وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا پاتے یہ کہہ کر اس پر ایک طرح کا افسوس کا اظہار کیا ہے کہ میں جو اتنا رحیم و کریم ہوں، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، اپنی مغفرت کی چادر میں لپیٹنے والا ہوں، لیکن انسان پھر بھی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور بخشش طلب نہیں کرتا۔ بس اللہ تعالیٰ کا بار بار مختلف ذریعوں سے استغفار کی طرف توجہ دلانا یہ بتا رہا ہے کہ بندے کی استغفار اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ضرور بضرور جذب کرتی ہے۔ وہ لوگ غلط ہیں جو کہتے ہیں کہ استغفار انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ اسی طرح قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ضرور اپنے رستوں کی طرف آنے کی توفیق بخشیں گے۔ بس استغفار اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا ایک رستہ ہے، لیکن استغفار ہے کیا؟ بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں اس کے معنی بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں استغفار کے اصلی اور حقیقی معنی یہ ہیں کہ خدا سے درخواست کرنا کہ بشریت کی کوئی کمزوری ظاہر نہ ہو اور خدا فطرت کو اپنی طاقت کا سہارا دے اور اپنی حمایت اور نصرت کے حلقے کے اندر لے لے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ خدا اپنی قوت کے ساتھ شخص سے مستغفر کی فطرتی کمزوری کو ڈھانک لے، یعنی جو استغفار کر رہا ہے اس کی فطرتی کمزوری کو ڈھانک لے
اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بشریت کی کمزوری کبھی ظاہر نہ ہو. انسان ہے، بشر ہے، کمزوریاں ظاہر ہوتی ہیں. شیطان ہر وقت حملے کی طاق میں ہے. جب انسان کمزور ہوتا ہے روحانی لحاظ سے تو فوراً حملہ کرتا ہے شیطان. اس لیے یہ اسی وقت ممکن ہے جب مسلسل شیطان سے بچنا اسی وقت ممکن ہے جب مسلسل انسان استغفار کرتا رہے اور مسلسل خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش میں رہے. تبھی اللہ تعالیٰ کی حمایت اور نصرت کے حلقے میں ایک انسان رہ سکتا ہے. ورنہ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ کہ شیطان تو انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے. جہاں کمزوری آئی شیطان نے حملہ کیا. بس یہ مغفرت اور بخشش کے دن تبھی ہمیں فائدہ دیں گے جب ہم ان دنوں کے فیض کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے. اپنی کمزوریوں پر نظر رکھتے ہوئے استغفار سے ان کا علاج کرتے رہیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حلقے میں رہیں. ورنہ جس طرح بعض بیماریاں انسانی جسم میں علاج کے باوجود مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی بلکہ ڈورمنٹ ہو جاتی ہیں، یعنی بظاہر کوئی اثرات نہیں لگتے لیکن کسی وقت دوبارہ ایکٹیو ہو کر وہ بیماریاں پھر ابھر آتی ہیں. جب کوئی بیماری آئے جسم کمزور ہو تو ایسی سوئی ہوئی بیماریاں پھر جاگ اٹھتی ہیں اور حملہ کرتی ہیں. اسی طرح انسان کی نفسانی، اخلاقی، روحانی بیماریاں ہیں. اگر انسان اللہ تعالیٰ کے حکموں پر مکمل چلنے کی کوشش نہ کرتا رہے، استغفار اور توبہ سے اپنی ان حالتوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے دبائے نہ رکھے ان بیماریوں کو، تو یہ پھر اپنے اثرات دکھا کر انسان کو پہلی حالت کی طرف لے جانے کی کوشش کرتی ہیں. بس استغفار صرف گناہوں سے بخشش ہی نہیں ہے بلکہ آئندہ گناہوں سے بچانے کے لیے بھی ضروری ہے تاکہ فطرتی کمزوری جو ہے وہ طاقت پکڑتی جائے اور انسان مکمل طور پر خدا تعالیٰ کی رضا پر قدم مارنے والا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ایک تو ہمیں مسلسل کوشش کے ساتھ اور ہمیشہ کوشش کے ساتھ استغفار کی طرف متوجہ رہنے کا حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر سال میں ایک دفعہ ایک انٹینسیو یا جامع قسم کا پروگرام بھی ان سے گزارتا ہے ہمیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا مزید قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہم ایک دفعہ جب اس کے حلقے میں آ گئے تو اس حلقے کے اندر جو مزید درجے ہیں انہیں حاصل کرنے کی کوشش کریں. بس اس ٹارگٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم اللہ تعالیٰ کی بخشش کے طالب ہوں گے تو تبھی یہ عشرہ جو گزر رہا ہے ہمارے گناہوں اور غلطیوں کو ڈھانکتے ہوئے ہمیں خدا تعالیٰ کے قریب لانے والا ہوگا. اگر صرف یہی مطلب لیا جائے کہ اس عشرے میں روزے رکھ کر، نمازیں اور پڑھ کر یا کچھ نفل ادا کر کر پھر سارا سال بھول جائیں کہ رمضان میں کیا کیا تھا، تو پھر تو یہ مغفرت کا عشرہ نہیں بن سکتا. بس اس مہینے اور اس عشرے سے ہم تبھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تبھی کامیاب ہو کر گزر سکتے ہیں جب ہم یہ عہد کریں اور کوشش کریں کہ گزشتہ جو گناہ غلطیاں ہوئی ہیں ان کا اعادہ نہیں کرنا ہم نے. تو یہی حقیقی استغفار ہے اور وہ توبہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. استغفار اور توبہ دو لفظ ہیں، عموماً استعمال ہوتے ہیں. ان میں فرق کیا ہے یہ بتا دیتا ہوں تھوڑا سا. جیسا کہ ہم میں سے ہر ایک جو قرآن کریم پڑھتا ہے جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمائے ہیں. جیسا کہ فرماتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ،
اور تم اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکو۔ اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو 2 چیزیں اس امت کو عطا فرمائی گئی ہیں، ایک قوت حاصل کرنے کے واسطے، دوسری حاصل کردہ قوت کو عملی طور پر دکھانے کے لیے۔ یعنی استغفار وہ ہتھیار ہے جس سے شیطان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور توبہ اس ہتھیار کا استعمال کرنا ہے، یعنی ان عملی قوتوں کا اظہار جس سے شیطان دور رہے، ہمارا نفس کبھی مغلوب نہ ہو، اور اس کے لیے وہ نیکیاں اور اعمال کرنے کی مسلسل کوشش ہے جن کے کرنے کا خدا تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ورنہ استغفار نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا، بخشش کا حصول ممکن نہیں۔ ایک روزہ دار نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، نوافل بھی ادا کر رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہا ہے، اگر ممکن ہو وقت ہو تو درس بھی سن لیتا ہے، لیکن اگر ان احکامات پر عمل نہیں کر رہا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اپنے بھائیوں کے حقوق کے بارے میں خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، تو یہ حقیقی استغفار اور توبہ نہیں ہے۔ روزوں سے حقیقی فیض پانے کی کوشش نہیں ہے۔ حقیقی فائدہ تبھی ہوگا جب استغفار سے جو قوت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوتے ہوئے استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو ڈھانکنے کی جو قوت عطا کی ہے، جن گناہوں کو دور کرنے کی توفیق بخشی ہے، استغفار کرتے ہوئے اپنے دل کو گناہوں سے جو ایک انسان نے خالی کیا ہے، تو فوری طور پر انہیں نیکیوں سے بھرنے کی کوشش کی جائے، اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کی جائیں، ورنہ اگر دل کا برتن نیکیوں سے خالی رہا تو شیطان پھر اسے انہی غلاستوں سے دوبارہ بھر دے گا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف خالص توبہ کرتے ہوئے جھکو۔ بس وہی استغفار دائمی بخشش کا سامان کرتا ہے جس کے ساتھ خالص توبہ ہو، جس کو پھر انسان نیکیوں سے بھرتا چلا جائے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا ہمیشہ خیال رکھے، ایک مسلسل کوشش کرے۔ خالص توبہ کے لیے کیا کچھ کرنا ضروری ہے؟ اس کے لیے 3 باتوں کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہر برائی کا تصور، اس کی خواہش سب سے پہلے انسان کے دماغ میں پیدا ہوتی ہے، بس جب تک اپنے ذہن کو پاک رکھنے کی کوشش نہیں ہوگی اس وقت تک توبہ خالص نہیں ہو سکتی۔ منہ سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کچھ فائدہ نہیں دیتا جب تک ذہن بھی اس کے ساتھ نہ چل رہا ہو۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی برائی یا بدی ہو ہی گئی ہے یا اس کا خیال غالب آ گیا ہے ذہن پہ، نکل نہیں رہا، تو اس کو نکالنے کی کوشش کے ساتھ اس پر ندامت اور پریشانی ہونی چاہیے انسان کو۔ اور گناہوں میں صرف بڑے گناہ نہیں ہیں، ہر قسم کی برائی، دوسروں کے حقوق کی تلفی، کسی کو برے الفاظ کہنا، یہ سب باتیں جو ہیں یہ برائیاں ہیں اور توبہ سے ان کی قبولیت سے دور لے جانے والی ہیں۔ کئی لوگ مقدموں میں دوسروں کے حق مارنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ سگے بھائی ایک دوسرے کے حقوق مارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کی حرکتیں کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید رکھنا اور سمجھنا کہ ہم توبہ کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط خیال ہے، خام خیالی ہے ایک انسان کی۔ سچی اور خالص توبہ
اس وقت کہلائے گی جب اگر کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو اس پر ندامت اور پریشانی کی انتہا ہو جائے. اور پھر تیسری بات، توبہ کرنے والے کا ارادہ پکا اور مصمم ہو کہ میں نے ہر قسم کی برائیوں کو چھوڑنا ہے. اس استغفار کے ساتھ اگر صرف یہی خیال ہو کہ یہ رمضان بخشش کا مہینہ ہے، اس میں کچھ عرصہ برائیوں سے بچ جاؤ، دوسروں کے حقوق کی تلفی سے احتراز کرو، رمضان کے بعد دیکھی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ جو دلوں کا حال جاننے والا ہے ایسے لوگوں کی مغفرت کی طرف پھر توجہ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرما دیا ہے کہ توبۃ نصوحا کرو، یعنی خالص توبہ کرو، کوئی دھوکے والی بات نہ ہو. خدا تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. جب یہ تین باتیں توبہ کرنے والا اپنے اندر پیدا کرے گا تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اسے سچی توبہ کی توفیق عطا کرے گا، یہاں تک کہ وہ سیئات اس سے قطعاً زائل ہو کر اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ اس کی جگہ لے لیں گے. اور یہ فتح ہے اخلاق پر، اس پر قوت اور طاقت بخشنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کیونکہ تمام طاقتوں اور قوتوں کا مالک وہی ہے. تو یہ سچی توبہ جو برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے. فرماتا ہے کہ من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم. یعنی جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے، بس یہی وہ لوگ ہیں جن کی بدیوں کو اللہ تعالیٰ خوبیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. بس یہ انقلاب لانے کی ضرورت ہے کہ پہلے ذہنوں کو پاک رکھنے کے لیے استغفار کے ساتھ جہاد کیا جائے، پھر چھوٹی سے چھوٹی برائی پر بھی احساس ندامت اور شرمندگی ہو، اور پھر مضبوط قوت ارادی چاہیے کہ چاہے جو بھی حالات ہوں، جو بھی لالچ ملے، برائیوں کے قریب نہیں جانا، اور اپنے ہر فعل اور عمل کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور یہ روزے کے جو دن میسر آئے ہیں، جس میں انسان برداشت اور قربانی کی ٹریننگ لینے کی کوشش کرتا ہے، اور روزے کی برکات سے فیض پانے کے لیے یہی کوشش کام آئے گی اور یہ کوشش کرنی چاہیے. تو پھر ہی بخشش کا عشرہ بخشش کے سامان کرے گا. اور صرف درمیانی عشرہ ہی نہیں، بلکہ اگلا عشرہ بھی جو ہے یہ بھی بخشش کے سامان کرے گا. اور صرف رمضان کا مہینہ نہیں، بلکہ آئندہ آنے والا ہر مہینہ اور ہر سال، بلکہ ہر سال کا ہر دن بخشش کے سامان کرے گا. بس اس روح کو ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے پیچھے ہے کہ درمیانی عشرہ بخشش کا سامان کرنے والا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقل کیوں کر اس بات کو قبول کر سکتی ہے کہ بندہ تو سچے دل سے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، مگر خدا اس کی طرف رجوع نہ کرے، بلکہ خدا جس کی ذات نہایت کریم و رحیم واقع ہوئی ہے، وہ بندے سے بہت زیادہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اس لیے قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کا نام تواب ہے، یعنی بہت رجوع کرنے والا. سو بندے کا رجوع تو پشیمانی اور ندامت اور تذلل اور انکسار کے ساتھ ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ کا رجوع رحمت اور مغفرت کے ساتھ. بس خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ
جو حقیقی استغفار کرنے والے اور خالص توبہ کرنے والے ہیں، اور رمضان کے بابرکت مہینے میں اس کے اثرات اپنے پر دیکھتے ہوئے خدا تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے نظارے دیکھنے والے ہیں۔ اگر سستیاں ہوتی ہیں تو بندوں کی طرف سے، اگر کوتاہیاں ہوتی ہیں تو بندوں کی طرف سے، ورنہ جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے بہت زیادہ اس کی ضرور رجوع کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ بندہ اس کے پاس آئے اور وہ اس کی توبہ قبول کرے، جیسا کہ فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر شفقت کرے اور توبہ قبول کرتے ہوئے جھک جائے۔ بس یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس کام کو اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے خود چنا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پورا نہ کرے۔ بس یہ بندے کا کام ہے کہ استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے، پھر دیکھے اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی طرف بڑھتا ہے۔ بس اس ماہ میں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش پہلے سے بہت بڑھ کر اس کے بندوں پر نازل ہو رہی ہے، ہمیں چاہیے اس سے فیض پانے کی حد المقدور کوشش کریں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سامنے رکھیں کہ ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا، اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک اعمال بجا لائے تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف حقیقی توبہ کرتے ہوئے رجوع کرتا ہے۔ بس حقیقی توبہ کے ساتھ اعمال صالحہ کا بجا لانا بھی مشروط ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ بس جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ درمیانی عشرے کو بخشش کا عشرہ بنایا ہے، تو یہ اس وقت اثر دکھائے گا جب اپنے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ بس استغفار اور نیک اعمال جب ہمیں رمضان کے آخری عشرے میں داخل کریں گے تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول کے مطابق آگ سے آزاد کروانے کا عشرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ کہ وہ ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے جبکہ وہ بخشش کے طالب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو مختلف ذریعوں سے ہمیں سمجھاتا رہتا ہے، پرانے لوگوں کے واقعات بیان کر کے، انبیاء کے واقعات بیان کر کے، انبیاء کے ذریعے نصائح فرما کر کہ کس طرح تم بخشش طلب کر سکتے ہو میرے، اور میں کیا کیا سلوک کرتا رہا ہوں پہلے قوموں سے بھی اور اب بھی کروں گا۔ ظاہر ہے جب انسان ایک خاص توجہ کے ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کر رہا ہو، نوافل سے بھی انہیں سجا رہا ہو، استغفار بھی کر رہا ہو، اور دوسرے نیک اعمال بجا لانے کی بھی کوشش کر رہا ہو، یہاں تک کہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس سے کوئی جھگڑے، اسے برا بھلا کہے تو وہ بالکل جواب نہ دے اور یہ کہہ کر چپ ہو جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ میں تو اس ٹریننگ میں سے گزر رہا ہوں اور میری یہ کوشش ہے کہ خدا تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں، تو لازماً ایسا شخص پھر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لے وہ آگ سے یقین میں نجات پا جاتا ہے اور اس کی جنت میں داخل ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس حدیث کے شروع میں جس کا میں نے حوالہ دیا تھا، اس کی تفصیل میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص کسی بھی اچھی خصلت کو اس مہینہ میں اپناتا ہے، یعنی کوئی بھی اچھا فعل کرتا ہے، کام کرتا ہے،
نیکی کو اپناتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو جملہ فرائض ادا کر چکا ہو، جتنے اس کے ذمہ فرض ہیں وہ ادا کر دیے ہوں اس میں، اور جس نے ایک فریضہ اس مہینے میں ادا کیا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے 70 فرائض رمضان کے علاوہ ادا کیے۔ اور رمضان کا مہینہ صبر کرنے کا مہینہ ہے، اور صبر کا اجر جنت ہے۔ یہ مواسات اور اخوت کا مہینہ ہے، یعنی دوسرے کے غم میں شریک ہونا، دوسروں سے نرمی سے پیش آنا، دوسروں کو معاف کرنا، آپس میں محبت، پیار اور بھائی چارے کو قائم کرنا، اور یہ سب باتیں پھر حقوق العباد اور اعمال صالحہ کی طرف لے جانے والی ہیں، بلکہ یہ ان کی وضاحت ہی ہے۔ اور جب یہ ساری باتیں جمع ہو جائیں تو ایسے لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے بچنے کی خوشخبری دی ہے، اور مسلسل نیکیوں پر قائم رہنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے اور اپنے خلاف ہونے والے ظلموں پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ عموماً رمضان میں پاکستان میں بھی اور بعض دوسرے ممالک میں جہاں بھی نام نہاد علماء نے اپنا اثر قائم کر کے مسلمانوں کو غلط راستے پر ڈالا ہوا ہے، احمدیوں پر ظلم اور زیادتی کے نئے سے نئے طریقے اپنائے جاتے ہیں، نظر آتے ہیں ہمیں۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بھی کہا تھا، جذباتی، روحانی، مالی اور جانی تکلیفیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے احمدیوں کو، لیکن ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تعلیم دی ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اور پھر رمضان میں تو خاص طور پر اس مومن کو جو نیک اعمال بجا لا رہا ہے اور صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ اس لیے اس تربیتی مہینے میں تو خاص طور پر ہر احمدی کو دعاؤں، استغفار، نوافل اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کو اپنے قریب تر لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایسے ہی اعمال کرنے والے جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے اصول کے لیے عمل کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَجَزَاؤْهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، وَجَزَاؤْهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے نیکیوں پر قائم رہنے اور صبر کرنے کی وجہ سے انہیں جنت اور ریشم عطا کیا جائے گا۔ بس آج اگر احمدیوں پر ظلم ہو رہے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ یہ ظلم ہم پر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، کہ آنے والے امام کو ہم نے مان لیا۔ تو دشمن کو جب ہم اس وجہ سے ہم پر ظلم ہو رہا ہے تو دشمن کو یہ ظلم کرنے دیں اور صبر سے کام لیں کہ اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں گے۔ ظالموں کو تو انذار ہے اللہ تعالیٰ نے کیا، اسے قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ ان آگ لگانے والوں سے کیا سلوک کرے گا، لیکن ان دنوں میں ہمارا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ انسانیت کے لیے بالعموم اور امت مسلمہ کے لیے بالخصوص رحم کی دعا کریں۔ بعض احمدی سمجھتے ہیں کہ ان ظلموں کے بعد دعا نہیں ہو سکتی، لیکن ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کی اکثریت گو دین کے معاملے میں پرجوش تو ہے، لیکن دین کے علم سے بالکل ناواقف ہیں یا معمولی علم رکھنے والے ہیں یا خوفزدہ ہیں علماء سے، اور یہ دین کے جو نام نہاد عالم ہیں یہ لوگ ہیں جو انہیں غلط راستوں پر ڈال رہے ہیں۔ بس رمضان کے اس آخری عشرے میں
صبر کا انتہائی مظاہرہ کرتے ہوئے، دعاؤں اور نوافل پر زور دیتے ہوئے، استغفار اور توبہ کرتے ہوئے، نیک اعمال بجا لاتے ہوئے، تقوی پر ہمیشہ چلنے کا عہد کرتے ہوئے، آگ سے دور ہونے والے اور جنت کو حاصل کرنے والے بننے کی کوشش کریں۔ ہمیں اس رمضان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غیر بعید، اور جنت متقیوں کے قریب کر دی جائے گی، دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یعنی یہ ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے گئے تھے ہر اس شخص سے جو خدا کے آگے جھکنے والا ہے، اس سے یہ وعدہ ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کرنے والا ہے، اس سے یہ وعدہ ہے، جو احکام شریعت اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان پر عمل کرنے والا ہے، ان سے یہ وعدہ ہے۔ تو رمضان سے اس طرح گزرنے کی ہر ایک کو ہمیں سے کوشش کرنی چاہیے جس طرح اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری عشرے میں بھی یہ برکات سمیٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا اور اس کی رضا میں اس کی جنت میں داخل ہونے والا بنائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پھر جمعہ کے بعد میں جنازے غائب پڑھوں گا۔ افسوسناک اطلاع ایک تو یہ ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ درخواست کی تھی کہ ہمارے ایک بھائی شیخ سعید احمد صاحب جن کو احمدیت کی دشمنی کی وجہ سے گولیاں ماری گئی تھیں، ان کی دکان پر بیٹھے ہوئے کافی زخمی تھے، حالت میں تھے اسپتال میں۔ وہ 12 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد آخر کر جاں بر نہ ہو سکے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور شہادت کا رتبہ پایا انہوں نے بھی۔ یہ شہید بھی نوجوانی کی عمر میں انہوں نے اپنا خون پیش کیا، ان کی 42 سال عمر تھی، اور کچھ شادی ان کی گزشتہ سال ہی ہوئی تھی، اور اس حملے کے دوران جب ہسپتال میں تھے اس عرصے میں ہی ان کے ہاں پہلے بیٹی کی ولادت بھی ہوئی، اور صرف ان کو یہی بتایا گیا، تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آئے تھے تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، تو کچھ اظہار نہیں کر سکتے، بس آنکھوں میں ان کے دریا نمی سی آ گئی۔ اس خاندان میں جس کے نوجوان ہیں شیخ سعید صاحب، پہلے بھی 3 شہادتیں ہو چکی ہیں۔ ان کے والد شیخ بشیر صاحب کو زہر دے کر احمدیت کی وجہ سے مارا گیا، شہید کیا گیا۔ پھر ایک بھائی شیخ محمد رفیق صاحب اور ان کے ماموں پروفیسر ڈاکٹر شیخ مبشر احمد صاحب کو فائرنگ کر کے شہید کیا گیا تھا۔ یہ جو شیخ مبشر احمد صاحب ہیں، یہ سال کے شروع میں ان کو شہید کیا گیا۔ شیخ سعید صاحب بھی بڑے خاموش طبع انسان تھے، ہمیشہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی، انتہائی مخلص خادم دین اور دعوت اللہ کا بہت شوق رکھتے تھے۔ 1990 میں مولویوں نے ان کے خلاف فوج کو شکایت کی، جس پر انہیں گرفتار کیا گیا اور پھر ضمانت پر رہائی ہوئی۔ جیسا کہ میں نے بتایا، ان کے پسماندگان میں ان کی اہلیہ اور ایک بیٹا ہیں اور والدہ ہیں جن کی عمر 72 سال ہے۔ ان کے لیے بھی بڑھاپے میں صدمہ بڑا بھاری ہے، ان سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ گزشتہ جمعہ جب میں نے 2 شہداء کا ذکر کیا تھا تو ڈاکٹر منان صدیقی صاحب کا ذکر ان کی علاقے میں واقفیت اور بعض کاموں کی وجہ سے تھا، اور دوسرے ضلع بھی امیر پور خاص بہت بڑا ضلع ہے، یہاں جماعت ہی بڑی ہے، اس کے مقابلے میں نواب شاہ کا ضلع چھوٹا تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ
شہادت تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس سے کیا سلوک کرنا ہے. شہادت کا درجہ تو بہرحال دونوں نے لیا. گزشتہ دنوں مجھے بعض افسوس کے خط آ رہے تھے, تو اس میں سے ایک اچھے بھلے پڑھے لکھے نے صرف ڈاکٹر صاحب کا افسوس کا ذکر کیا. حالانکہ اگر میرے سے افسوس کرنا ہی ہے تو پھر تو دونوں شہداء کا افسوس کرنا چاہیے تھا. سیٹھ صاحب بھی ان سے میری ذاتی واقفیت بھی تھی, بڑے خاموش طبع اور کام کرنے والے, دین کی خدمت کا جذبہ اور شوق رکھنے والے کارکن تھے. ہمیشہ میں جب بھی نواب شاہ گیا ہوں, کئی مرتبہ گیا ہوں, خاص طور پر ملنے کے لیے آتے تھے, میٹنگ کرتے تھے, جماعتی کاموں میں مشورہ لیتے تھے اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو بہرحال میں وضاحت کرنا چاہتا تھا اس بارے میں تھوڑی سی. دوسرا, آج جنازہ غائب جو بھی ادا ہوگا وہ ایک ہماری سیرین بہن مروہ بلول صاحبہ ہیں. یہ ایک کار کے حادثے میں تو نہیں, پیدل جا رہی تھیں, ان کو کسی نے پیچھے سے ٹرک نے یا گاڑی نے بہرحال ٹکر ماری اور کچھ عرصہ ہی ہسپتال میں رہیں اور پھر ان کی وفات ہو گئی. 24 سال ان کی عمر تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بھی ہماری عربی ویب سائٹ کا اجوبہ عن الایمان تو بڑی محنت سے کام کر رہی تھیں اور ہر مشکل کام انہوں نے کیا اس میں. پھر اسی طرح الاسلام ویب سائٹ پر زکوٰۃ کے موضوع پر انگریزی میں لکھی ہوئی کتاب کا عربی میں ترجمہ بھی کیا انہوں نے. اس ترجمہ کی تکمیل کے بعد اس کو کتابی شکل دینے کے لیے اصل میں تو جا رہی تھیں پریس میں یا کسی جگہ, تو حادثے کا شکار ہو گئیں. بہت نیک خاتون تھیں, تقویٰ شعار تھیں, خدمت دین کا جذبہ رکھنے والی تھیں. اکثر کہتی تھیں کہ مجھے کام دین کا ملتا چلا جائے. یہاں ان کے منگیتر محمد ملس صاحب ہیں جو MT العربیہ میں کام کر رہے ہیں اور ان قریب ان کی شادی ہونی تھی. بہرحال جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر, اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کا سلوک کرے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور پیچھے رہنے والوں کو صبر اور حوصلہ دے. تیسرا ایک جنازہ غائب ہوگا, یہ بھی سیرین ہیں, سامی قزق صاحب, جن کی چند روز قبل وفات ہوئی ہے. یہ بھی فلسطین کے ایک مخلص احمدی خضر قزق صاحب کے بیٹے تھے اور نوجوانی میں ہی یہ بڑا جذبہ رکھنے والے انسان تھے. 1996 میں یہ برطانیہ میں جلسے میں شرکت کے لیے آئے تھے. اس خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوئی اور جو شفقت کا سلوک پریان انہوں نے دیکھا حضور رحمہ اللہ سے, اس کے بعد پھر اور بھی ایمان اور اخلاص میں بڑھ گئی ہے اور واپس جا کر اپنا ایک مکان تھا جو جماعتی ضروریات کے لیے انہوں نے بغیر کرائے کے جماعت کو دے دیا اور یہ کہا کہ میں جماعت کے لیے دے رہا ہوں, اس لیے ایک پیسہ بھی وصول نہیں کروں گا. کہتے ہیں اب جلسے پہ آ کر مجھے پتہ لگا جب یہ جلسے پہ آئے تھے کہ جماعت احمدیہ کیا چیز ہے. بہت نیک طبع ملنسار انسان تھے, ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے اور ان کی اولاد کو بھی احمدیت کے زیور سے آراستہ کرے, توفیق دے کہ جماعت میں شامل ہوں وہ بھی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.